وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پچھلے آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہود کے دعوے کی تردید فرمائی اور ساتھ ان کی ایک بری خصلت کو بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ آخرت ہماری ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا، جنت ہماری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی اور ساتھ ہی یہود کا اور مشرکین کا زندگی پر حریص ہونا اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہود کی ایک اور بری خصلت کو بیان کیا، وہ یہ تھی کہ وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے تھے۔ وعدہ توڑنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، مسلمان وعدے کا پابند ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس بندے کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے، اور اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے جو وعدے کا پابند نہیں۔ وعدے کا پابند ہونا یہ دیندار ہونے کی علامت ہے، اور وعدے کو توڑ دینا یہ بے دینی کی علامت ہے۔ تو بے دینی یہ یہود میں عام تھی، وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے تھے۔ انسانوں کا انسان کے ساتھ عہد ایک اور معاملہ ہے، لیکن جو انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدے کیے تھے، اپنے پروردگار عالم کے ساتھ وعدے، ان کو بھی انہوں نے توڑ دیا۔ اللہ پاک فرماتے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی، الیک آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیات بینات، کئی ایک واضح بینات معجزات ہم نے آپ کو عطا فرمائے۔ آپ کو اللہ نے بے شمار معجزے عطا کیے، بڑی لمبی ان کی فہرست ہے۔ کسی نبی کو اتنے معجزے اللہ نے نہیں عطا کیے جتنے معجزات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ ان میں قرآن بھی ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم اور دائم رہے، جو بھی معجزہ ہے رسول اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو کئی ایک واضح معجزات عطا کیے، وما یکفر بہا الا الفاسقون، نہیں کفر کرتے اس کے ساتھ مگر فاسق، یعنی اس قرآن کو وہی جھٹلاتا ہے جو فاسق ہو، وہی اس کا انکار کرتا ہے۔ آوا کلما، اور جب کبھی آہدو انہوں نے عہد دیا، عہدن وعدہ کرنا، نبذہ فریق منہم، پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے، توڑ دیا اس کو، فریق ایک گروہ نے منہم ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اس وعدے کو جو انہوں نے وعدے اللہ کے ساتھ کیے ان کو توڑ دیا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تسلی ہے، اور کیا تسلی ملی آپ کو کہ یہ صرف آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، صرف یہ قرآن کو جھٹلا نہیں رہے، حالانکہ ان کے ساتھ وعدہ تھا۔ انبیاء نے پہلے ان سے وعدہ دیا کہ آخری نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو واضح اس بات کو بیان کر دی، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد آئے گا تو اس کی آپ نے پیروی کرنی ہے۔ یہ جائے کہ پیروی کرتے ہیں، بلکہ آج سے نبی علیہ السلام کو صاحب کہنا شروع کر دیا، مجنون کہنا شروع کر دیا، طرح طرح کی باتیں، یہ بھی عہد شکنی تھی، یہ بھی وعدے کی خلاف ورزی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان سے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اپنے عہد کی جو ہے عہد شکنی کریں، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں ایسے ہیں جو ایمان ہی نہیں لاتے۔
فلما جاءهم رسول، اور جب آگے ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقا لما معهم، تصدیق کرنے والے جو ان کے پاس ہے، یعنی آپ علیہ السلام آئے ان کتابوں کی تصدیق کے لیے بھی جو ان کے پاس تھی۔ قرآن کس کی تصدیق کرتا ہے؟ قرآن کی، انجیل کی، صحف ابراہیمی کی، صحف موسیٰ کی، اور جو اس طرح دیگر اللہ رب العزت نے شریعتیں نازل کی، قرآن سب شریعتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ فریق منہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے جو کتاب دیے گئے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تورات کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اپنی کتاب کو جانتے ہی نہیں۔ اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں،